السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جرنیل صحابہ کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس کی شخصیت کے اگر ہم خد و خال کے اوپر روشنی ڈالیں تو وہ ایک عظیم جرنیل، کامیاب سیاستدان، جرأت و شجاعت کا پیکر، میدان جنگ کا بہادر و نڈر سپاہی، عراق، فلسطین اور شام میں تہلکہ مچا دینے والا سپہ سالار، مصر میں حیرت انگیز کارنامے سر انجام دینے والا مدبر و عادل حکمران، اپنی زیر کمان فوج کی ہر دم حفاظت کا خیال رکھنے والا محتاط اور چوکس قائد، شاہ روم ہرقل اور شاہ مصر مقوقس کو دنداں شکن جواب دینے والا ایک کامیاب و قابل رشک اسلامی سفیر، جس کی حاضر جوابی اور فصاحت و بلاغت سے شاہی درباروں میں سناٹا طاری ہو جاتا، اور جس نے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھیجا گیا خط دریائے نیل کے حوالے کیا، جس کے بعد دریائے نیل چلنا شروع ہوا۔ شجاعت، بے خوفی، استقلال، علم و حکمت اور عقل و خرد کا پیکر، ذکاوت و فطانت، عزم و ہمت اور فصاحت و بلاغت کے دھنی، جذبات و عواطف، قلب و نظر اور احساسات پر قابو پانے والا جوان، رانا، پاک دامن، شریف النفس اور عبادت گزار رہنما، سیادت، قیادت، سیاست اور امارت میں ید طولہ رکھنے والا جرنیل، مشکلات و مصائب میں پھنسنے ہوئے لشکر اسلام کو اپنے تدبر اور تجربہ کی بنا پر آنے واحد میں چھٹکارا دلانے والا عظیم قائد، ہر بات کا برملا اظہار کرنے والا جری، بہادر اور پرخطر وادیوں میں بے دھڑک کود پڑنے والا مدبر سپاہی، قد چھوٹا اور گٹھا ہوا، پیشانی کشادہ، چہرہ کھلا ہوا، آنکھیں سیاہ اور موٹی موٹی، دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی سردار چلا آ رہا ہے۔ اگرچہ اس دور میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، لیکن عمرو بن عاص نے اوائل عمر میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ جوانی قریش کے نوجوانوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزری، شعر و شاعری میں شغف محض دل بہلانے کے لیے تھا، پوری زندگی اس سے مدح سرائی یا ہجو گوئی کا کام نہ لیا۔ مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ تصور کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ بچپن سے لے کر آخر تک مال و دولت سے محبت کا اظہار کرتے رہے۔ باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تجارت کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ ان کا باپ عاص بن وائل عطریات کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اسی آبائی پیشے کو اختیار کرتے ہوئے عمرو بن عاص اعلیٰ قسم کے عطریات لے کر شام، حبشہ، یمن اور مصر جایا کرتے۔ اس طرح انہیں مختلف نوعیت کے قبائل اور شخصیات سے مل کر بہت سے تجربات حاصل ہوئے۔ مشکل مسائل کی گتھیاں سلجھانے میں انتہائی زیرک اور تجربہ کار تھے۔ ان کے دوست و احباب اور قبیلے کو لوگ جب کبھی کسی مشکل مسئلہ کو حل کرنے سے عاجز آ جاتے تو وہ ان کے سپرد کر دیتے۔ یہ منٹوں میں مشکل ترین مسائل کو اپنی خودداد صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے حل کر دیتے۔ ان کے قبیلے بنو سعد میں ان جیسا عقل و فہیم انسان کوئی اور نہ تھا۔ میدان جنگ اور میدان سیاست میں قابل رشک کارنامے سر انجام تھے۔ دور جاہلیت میں قریش کی جانب سے سفیر بن کر حبشہ کے حکمران نجاشی کے دربار میں گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مبلغ اسلام کی حیثیت سے متعدد عرب قبائل کی طرف کی۔ حالت کفر میں متعدد جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف خم ٹھونک کر آئے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد شام، فلسطین، مصر اور شمالی افریقہ میں کفر و الحاد کے خلاف تہلکہ مچا دیا، یہاں تک کہ وہ ایک عظیم جرنیل کی حیثیت سے معروف ہو گئے۔ پورے علاقے میں ان کے رعب و دبدبہ کی دھاک بیٹھ گئی۔ آپ نے ایک ممتاز سیاستدان، عظیم جرنیل، مسلح، معلم، مبلغ اور عادل حکمران کی حیثیت سے قابل رشک زندگی بسر کی۔ وادی مکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر بعض اہم شخصیات حلقۂ بگوش اسلام ہو گئی۔ سرداران قریش یہ صورتحال دیکھ کر تلملا اٹھے۔ اس کی روک تھام کے لیے سر جھونک کر بیٹھے۔ بنو ہاشم سے مطالبہ کر دیا گیا کہ تمہارے قبیلے کا جوان ہے جس نے ہمارے اندر افتراق پیدا کر دیا۔ مرد و زن اس سے متاثر ہو کر اپنے آبائی دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں، یا اسے تم خود قتل کر دو یا ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اس کا کام تمام کر دیں۔ اپنے معبودوں کی توہین ہم سے برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اس سیلاب کے آگے ابھی باندھ نہ باندھا گیا تو یہ ہماری سرداروں کو بھی لے ڈوبے۔ بنو ہاشم نے قریش کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر قریش نے اپنے زیر اثر تمام قبائل سے باہمی مشورے کے بعد
بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا مکمل معاشرتی بائیکاٹ کر اور انہیں شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ اس بائیکاٹ کو مؤثر بنانے میں عمرو بن عاص نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ابو لہب نے تو ضلالت و کمینگی کی انتہا کر دی۔ جب کوئی تجارتی قافلہ مال و اسباب لے کر مکہ پہنچتا تو یہ تاجروں سے مل کر یہ کہتا، مسلمان اگر تم سے کھانے کی اشیاء خریدنے کے لیے آئیں تو ان زیادہ قیمت بتاؤ کہ یہ خرید نہ سکے، اس طرح جو مال تمہارا بچ جائے گا میں منہ مانگے دام دے کر تم سے خرید لوں۔ میرے پاس بہت مال ہے اور تمہیں پتہ ہے میں وعدے کا بھی پکا ہوں۔ اس طرح مسلمان بچوں کو بھوک سے بلبلاتا دیکھ کر کھانے کے لیے کچھ خریدنے جاتے، لیکن قیمتیں سن کر خریدنے کی سکت نہ پاتے، مایوس ہو کر واپس آ جاتے۔ اس تنگی و مشکل کے وقت درختوں کے پتے کھا کر آتشی بھوک کو بجھانے کی کوشش کی گئی۔ علاوہ ازیں یہاں تک بس چلتا مسلمانوں کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دی جاتی۔ کسی کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا اور کسی کو دہکتے ہوئے انگاروں پر پیٹ کے بل لٹایا جاتا اور سینے پر پتھر کی سل رکھ دی جاتی جس سے خون اور چربی بہہ کر شعلوں کو ٹھنڈا کرے۔ غرضے کے نہتے مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے حبشہ چلے جانے کا حکم۔ چونکہ حبشہ کے حکمران نجاشی کی رحمدلی کا چرچا 400 پھیلا ہوا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم مسلمانوں کے لیے حبشہ کو ہی منتخب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 80 مرد اور 18 عورتوں پر مشتمل قافلہ مکہ کو الوداع کہہ کر حبشہ روانہ ہو گیا۔ حبشہ میں ان اللہ والوں کی خوب پذیرائی ہوئی۔ نجاشی نے اپنے ملک میں امن و سکون سے رہنے کی اجازت دے دی۔ جب قریش مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان حبشہ میں پرامن زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہ پیچ و تاب کھانے لگے۔ پھر وہ اس نہج پر سوچنے لگے کہ نجاشی کو کسی طرح ان کے خلاف کر دیا جائے اور وہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو ملک بدر کر دے، ورنہ اگر انہیں اسی طرح امن و سکون میسر رہا تو یہ کسی نہ کسی دن ہمارے لیے خطرہ بن جائیں۔ لیکن نجاشی کو کسی طرح اپنے شیشے میں اتارا جائے، کون یہ خدمت بخوبی سر انجام دے سکے۔ سوچ و بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ عمرو بن عاص اس کام کو احسن طریقے پر سر انجام دے سکتا ہے۔ ایک تو اس کے نجاشی کے ساتھ دیرینہ اور خوشگوار تعلقات ہیں، اور دوسرا اسے سلجھے ہوئے انداز میں گفتگو کرنے کا سلیقہ ہے۔ لہٰذا قریش نے یہ طے کیا کہ عمرو بن عاص کو اپنا خصوصی نمائندہ بنا کر نجاشی کے پاس بھیجا جائے اور اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے قیمتی تحائف بھی اس کے ہمراہ بھیجے جائے۔ عمرو بن عاص نے حبشہ پہنچتے ہی پہلے پادریوں اور وزراء سے ملاقات کی، ہر ایک کی خدمت میں قیمتی تحائف پیش کیے اور ساتھ ہی ان سے یہ مطالبہ کیا کہ دربار میں نجاشی کے سامنے میرے موقف کی تائید کرنا۔ جب عمرو بن عاص کو دربار میں حاضری کی اجازت ملی تو وہ شاہی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوا دربار میں پہنچا، بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا اور مؤدبانہ انداز میں قیمتی تحائف بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیے۔ تحائف قبول کرنے کے بعد نجاشی نے حبشہ آنے کا مقصد دریافت کیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اس دفعہ مجھے میری قوم نے اپنا نمائندہ بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں۔ عرض یہ کہ آپ عدل و انصاف کے پیکر ہیں، آپ کا ملک امن و سکون کا گہوارہ ہے، اس ملک میں کسی ظالم اور فتنہ پرور کو رہنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ نجاشی نے کہا، بالکل درست کہا آپ نے، واقعی میرے ملک میں کسی فتنہ پرور اور ظالم کو قطعاً اجازت نہیں ہوگی، اور نہ ہی میرے ملک کا کوئی باشندہ شرپسند اور فتنہ پرور ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا، جناب آپ کے ملک کا کوئی بھی باشندہ ظالم نہیں، کچھ شرپسند لوگ ہمارے یہاں سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں، انہیں آپ نے یہاں پناہ دے رکھی۔ یہ انتہائی ظالم لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے یہاں فساد بپا کر رکھا ہے، بھائی سے بھائی لڑا دیا ہے، بیٹا باپ کے مقابلے میں آنے سے گریز نہیں کرتا۔ اگر انہیں امن و سکون کے ساتھ یہاں رہنے دیا گیا، یہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر آپ کے لیے گوناگوں مسائل پیدا کریں۔ ان میں ہمارے عزیز رشتہ دار بھی ہیں، آپ انہیں پہلی فرصت میں اپنے ملک عزیز سے نکل جانے کا حکم صادر فرمائیں۔ ایک اور بات بھی میں آپ کے ذہن نشین کرانا اپنا فرض سمجھتا ہوں، ان لوگوں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک نیا دین از خود گھڑ لیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی نہیں مانتے۔ قریش نے مجھے آپ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں صحیح صورتحال پیش کر کے یہ التجا کروں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہاں سے نکال دیں یا انہیں ہمارے سپرد کر دیں۔ جس امن و سکون سے آپ کے زیر سایہ پر لطف زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ روز بروز بڑھتے جائیں گے۔ ان کی اس پرسکون اور خوشحال زندگی کے دل فریب تذکرے سن کر ان کے دوسرے ساتھی بھی جلد یہاں پہنچنے کے لیے بیتاب ہیں۔
نجاشی نے عمرو بن عاص کی گفتگو بڑی تسلی سے سنی اور کہا عمرو مجھے یہ تو بتاؤ بھلا ظالم آدمی اس طرح خوف زدہ ہو کر پناہ ڈھونڈتا ہے؟ ظالم کبھی اپنا گھر چھوڑ کر اس طرح بھی بھٹکتا پھرتا ہے جس طرح یہ لوگ بے خانماں ہونے پر مجبور ہوئے ہیں؟ مجھے تو یہ مظلوم دکھائی دیتے ہیں اور تم انہیں ظالم کہہ رہے ہو۔ عمرو بن عاص نے کہا جناب ان کی ظاہری صورت کو نہ دیکھیں، یہ ظاہر میں گریہ مسکین نظر آتے ہیں اور حقیقت میں بیڑی ہیں، آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں جناب، یہ بڑے ہی ظالم لوگ ہیں۔ اس گفتگو کے دوران موقع پار کر درباری حاشیہ نشینوں اور پادریوں نے مداخلت کرتے ہوئے دست بدستہ ہو کر کہا جہاں پناہ جان کی امان ہو تو کچھ ہم بھی عرض کریں۔ بادشاہ نے کہا ضرور اجازت ہے۔ سب نے بیعت زبان ہو کر کہا ہماری ادنا سی رائے ہے کہ ان مسلمانوں کو اس وفد کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ یہ ان کے حالات سے بخوبی واقف ہیں، ہمیں ان کے باہمی جھگڑے میں نہیں آنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث ہو۔ نجاشی نے غضبناک ہو کر جلالی انداز میں یہ کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں ان مظلوم مسلمانوں کو اس وقت تک آپ کے سپرد نہیں کروں گا جب تک میں خود ان سے بات نہ کروں۔ عمرو بن عاص نے کہا ذل سبحانی یہ لوگ اتنے اکھڑ ہیں بادشاہ کو سجدہ بھی نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ بادشاہ سلامت کو فرقہ کی حیثیت نہیں دیتے۔ نجاشی نے عمرو بن عاص کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے ایک قاصد کو مسلمانوں کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب نجاشی کا قاصد مسلمانوں کے پاس آیا تو انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ نجاشی سے کیا بات کی جائے اور متفقہ طور پر طے کیا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب نجاشی سے گفتگو کریں اور باقی وفد کے تمام ارکان خاموشی سے گفتگو سنیں۔ حضرت جعفر باہمی مشورہ سے ایک وقت تشکیل دے کر نجاشی کے دربار کی طرف چل دیے، دربار میں داخلے کی اجازت طلب کی، بڑے اعزاز و اکرام سے انہیں اندر بلایا گیا۔ حضرت جعفر نے نجاشی کے پاس پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ یہ منظر دیکھ کر عمرو بن عاص سے نہ رہا گیا، اپنے قریب بیٹھے ساتھی سے کہنے لگا دیکھا نجاشی کس قدر نرم لہجے اور کریمانہ انداز میں ملا ہے۔ پھر اس نے نجاشی کو مخاطب ہو کر کہا جائیں پناہ، آپ نے دیکھ لیا یہ لوگ کس قدر متکبر ہیں، انہوں نے آپ کو جھک کر سلام نہیں کیا بلکہ سب آپ کے سامنے اکھڑے کھڑے ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر سے پوچھا آپ نے مجھے تعظیمی سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر نے برجستہ کہا بادشاہ سلامت ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے، اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے جب آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرے۔ یہ سلامتی اور امن کا ایک پیغام ہے جو ہر مسلمان دوسرے بھائی کو ملتے وقت اسے دے۔ عمرو بن عاص بات کاٹتے ہوئے بولا بادشاہ سلامت ان کا ابن مریم کے متعلق بڑا عجیب و غریب نظریہ ہے، یہ اسے اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ نجاشی نے پوچھا اے جعفر ابن مریم کے متعلق تمہارا نظریہ کیا ہے؟ حضرت جعفر نے کہا جناب ابن مریم کو اللہ کی روح مانتے ہیں جسے اس نے اپنے قدرت کاملہ سے پاک دامن مریم پر نازل کیا۔ نجاشی نے یہ جواب سن کر پاس بیٹھے پادریوں سے کہا اپنے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے سچ سچ بتانا کیا انجیل مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت کے درمیان کسی نبی کی آمد کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ سب نے بادشاہ سلام کے سامنے جھکتے ہوئے عرض کی کہ ہاں یہ بشارت انجیل مقدس میں دی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس پر ایمان لانا وہ اللہ کا بھیجا ہوا سچا نبی ہو۔ پادریوں کی زبان سے یہ بیان سن کر نجاشی نے برملا کہا اگر مجھ پر حکومت کی ظاہری ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ابھی پیغمبر نبی آخر الزمان کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سوئے مکہ سفر اختیار کرتا۔ پھر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا آپ میرے ملک میں جہاں بھی رہنا پسند کریں، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، آپ آج سے سرکاری مہمان کی حیثیت سے آبشاہ میں قیام پذیر ہوں گے۔ عمرو بن عاص نے جو قیمتی تحائف قریش کی جانب سے نجاشی کی خدمت میں پیش کیے تھے، نجاشی نے بڑی ہی بے پرواہی سے تحائف مسترد کرتے ہوئے کہا انہیں واپس لے جاؤ، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی میرے دل میں اس قسم کی چیزیں جمع کرنے کا کوئی شوق ہے، میرے لیے یہ ملک ہی کافی ہے جو ایک دفعہ چھن جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے فضل و کرم سے مجھے واپس کر دیے۔ مجھے تو وہ وقت کبھی نہیں بھولتا کہ جب رعاع نے بغاوت کرتے ہوئے میرے باپ کو قتل کر دیا تھا اور میرے چاچا کو مسند اقتدار پر بٹھا دیا تھا اور مجھے شاہی محل سے نکال کر کسی غریب تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ ایک رات اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ آسمانی بجلی گری اور میرے چچا کو اس نے بھون ڈالا۔ اس کے 12 بیٹوں میں سے کوئی بھی حکومت چلانے کے قابل نہ تھا، مجبور ہو کر رعاع نے مجھے ڈھونڈ کر
اور تاجر کو منہ مانگی رقم دے کر مجھے واپس لے جا کر میری تاج پوشی کی۔ میں تو اللہ کی اس نعمت کو زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ نجاشی اپنے تخت پر جلوہ نشین جذب و مستی کے عالم میں اللہ کی نعمتوں کی گن گائی جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر عمرو بن عاص اور اس کا ساتھی عمارہ بن ولید کھسیانے ہو کر بغلیں جھانکنے لگے۔ اس سے حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ حضرت جعفر نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے نجاشی کے سامنے پربغض خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: بادشاہ سلامت، ہم پتوں کے پجاری تھے، ظلم و ستم ہمارے سرشت میں شامل تھا، ہر عیب ہمارے اندر پایا جاتا تھا، عزت و ناموس کا احساس ہمیں ختم نہ تھا۔ ہماری حالت پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک رسول بھیجا، جس نے تھوڑے ہی عرصے میں ہماری کایا پلٹ۔ اس کی پاکیزہ تعلیمات نے ہماری سیرت کو یکسر بدل کر رکھ دیا، ہمیں توحید کا سبق دیا، عبادت الہی کی طرف ہمارے دلوں کا رخ موڑا، نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، روزہ رکھنے، سچ بولنے، صلہ رحمی کرنے اور بے حیائی سے اجتناب کرنے کی تلقین کی۔ ہمیں یہ تعلیم بھی دی کہ ہم یتیم کا مال نہ کھائیں، کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگائیں اور پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ جب ہم نے ان کی سب باتیں مان لیں تو ہماری زندگیوں کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو، ہم میں سے رہزن راہبر بن گئے، دلوں کی حالت یکسر بدل گئی، گناہوں کے شوق کی جگہ نیکیوں کے اشتیاق نے ڈیرے ڈال دیے، آنکھوں نے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے آنسوؤں کی چھڑی لگانی شروع کر دی۔ قریش اور ان کے حلیف قبائل نے جب ہماری یہ بدلی ہوئی حالت دیکھی تو وہ برداشت نہ کر سکے، انہیں اپنا اقتدار چھنتا ہوا نظر آنے لگا، انہیں پیش قدمی کرتے ہوئے ہمارے راستوں میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ یہ لوگ ہم پر ظلم و ستم کرنے لگے، ہم ان کے ظلم و استبداد سے تنگ آ کر اپنا محبوب وطن مکہ چھوڑنے پر مجبور، لٹے پٹے ہوئے مصائب و مشکلات کے تھپیڑے کھاتے ہوئے ہم یہاں اس امید پر پہنچے کہ ہم پر آپ کی جانب سے کوئی ظلم نہیں ہوگا، آپ کے عدل و انصاف اور رحمدلی و شفقت کی بنا پر ہم امید رکھتے ہیں کہ یہاں ہمیں امن سے رہنے کا موقع دیا جائے گا۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میری یہ تقریر سن کر نجاشی وجد میں آ گیا، بڑا ہی محبت بھرے انداز سے مجھ سے پوچھا: رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے، اگر اس کا کچھ حصہ تمہیں یاد ہے تو عذرائے کرم مجھے بھی سناؤ۔ میں نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھی تو وہ نعرے حق لگاتا ہوا کہنے لگا: یہ کلام اور جو کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، ان کا سر چشمہ ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ دربار میں جو پادری موجود تھے قرآن مجید کی آیات سن کر رونے لگے۔ نجاشی نے کہا: بخدا ہمیں مزید یہ پاکیزہ کلام سنائے، بڑا ہی لطف آیا، واللہ یہ تو اللہ کا سچا پیغام ہے۔ حضرت جعفر نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے نجاشی سے کہا: جناب آپ ان سے پوچھیں کیا ہم نے ان کا کوئی ناحق قتل کیا ہے؟ کیا ہم ان کے مقروض ہیں؟ کیا ہم ان میں سے کسی کے غلام ہیں؟ کیا ہم نے ان میں سے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے قریش نے ان کو ہماری واپسی کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے؟ نجاشی نے عمرو بن عاص اور اس کے ساتھی عمارہ بن ولید سے پوچھا: بتاؤ ان کا قصور کیا ہے؟ وہ دونوں بادشاہ کا جاؤ جلال دیکھ کر سہم گئے اور اپنی بغلیں جھانکنے لگے۔ نجاشی نے غضبناک انداز میں عمرو بن عاص سے کہا: میرے دربار سے نکل جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ اگر ایلچی اور قاصد کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید نکائے جھکائے ہوئے بے آبرو ہو کر قدم گھسیٹتے ہوئے دربار سے باہر آئے، مکہ کا رخ کیا، قریش کو تفصیلات سے آگاہ کیا تو مسلمانوں کے خلاف ان کا پارا اور چڑھ گیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی سے نکال کر مدینہ پہنچنے کے وسائل پیدا کر دیے۔ قریش نے مسلمانوں کو صفحہ اصلی سے مٹانے کے لیے مدینے تک پیچھا کیا، جس کے نتیجے میں جنگ بدر اور جنگ احد کے مار کے بپا ہوئے۔ غزوہ خندق کی صورت میں مسلمانوں پر یلغار کا اہتمام کیا گیا۔ ان تمام معرکوں میں عمرو بن عاص شریک تو ہوئے لیکن دل میں شوکت اسلام سے مرعوب ہو چکے تھے۔ پھر ایک روز دل میں خیال آیا کہ اسلام کا دامن گیر ہونے میں نجات ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم مدینے کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت خالد نے دیکھا عمرو بن عاص چلا آ رہا ہے، پوچھا کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت خالد نے جواب دیا ہم تو اسلام قبول کرنے کے لیے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا یہی لگن مجھے مدینہ لے جا رہی ہے، ہم ایک ہی منزل کے راہی ہیں اور ایک ہی راستے کے بھٹکے ہوئے مسافر ہیں۔ ہم دلچسپ امور پر باہمی گفتگو کرتے ہوئے ماہ سفر 8 ہجری کو مدینہ پہنچے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور آپ کے روح بروح اسلام قبول کیا۔ آپ نہایت شفقت سے پیش آئے اور ہمیں دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، بھائی بکا نے اپنے جگر گوشے ہماری طرف پھینک دی ہیں۔ پھر خالد بن ولید نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی اور پھر عثمان بن طلحہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی اور اس کے بعد مجھے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل ہو۔ اسلام قبول کرنے سے کافی عرصہ پہلے حضرت عمرو بن عاص کا دل اسلام کی طرف راغب ہو چکا تھا، لیکن باپ کا رعب و دبدبہ اور سرداران قریش کا طمطراق اعلانیہ اسلام قبول کرنے کے راستے میں حائل تھا۔ یہ بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے قدم دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کو روز افزوں ترقی نصیب ہو رہی ہے۔ دنیا میں جو بھی ان کے مقابلے میں آتا ہے اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، شکست اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہر وقت یہی خیال دل میں سمایا رہتا ہے۔ اسلام پورے خطے میں بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، لوگ جوک در جوک اس کی طرف لپک رہے ہیں۔ مستقبل میں اسلام ہی غالب ہو کر رہے گا، روم و فارس کی طاقت چکنا چور ہو جائے گی۔ ہمارے آباء و اجداد کی تمام تر معاندانہ کوششیں مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ ان خیالات و احساسات کی چھاپ اس قدر قلب و ذہن پر گہری تھی کہ مسلسل سوچ و بچار میں مستغرق رہتے ہوئے اضطراب و بے چینی کا طبیعت پر غلبہ رہتا۔ جب یہ احساس بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا تو آپ نے ان ساتھیوں کو جمع کیا جو ہر معاملے میں ان کی بات کو حرف آخر سمجھتے تھے اور جو راستہ یہ تجویز کر دیتے اسی پر چلنا اپنے لیے سعادت سمجھتے۔ صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے احباب سے کہنے لگے، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے عروج و سربلندی کا ستارہ اوج ثریا پر پہنچنے والا ہے۔ لوگ بڑی تیزی سے ان کی گرویدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو مقابلے میں آتے ہیں شکست ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایسے نازک وقت میں ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم حبشہ چلے جائیں۔ نجاشی رحم دل بادشاہ ہے، ہمیں وہاں پناہ مل جائے گی۔ مسلمانوں کے تابع ہو کر رہنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم نجاشی کے سایہ عاطفت میں چلے جائیں۔ اس طرح ہمیں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر مسلمان ہمارے علاقے پر قابض ہو گئے تو ہم ان کے ظلم و ستم سے بچ جائیں گے، اور اگر ہماری قوم غالبہ آ گئی تو ہمارے دوبارہ یہاں آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ سب ساتھیوں نے میری رائے سن کر کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، ہمیں یہ تجویز منظور ہے، ہم تمہاری قیادت میں بخوشی حبشہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا، ہمیں چند قیمتی تحائف بھی اپنے ساتھ لے جانے چاہیے تاکہ نجاشی کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اس طرح اس کے دل میں ہمارے لیے نرم گوشہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ ہم نے عمدہ، نفیس اور اعلیٰ قسم کا چمڑا اور چند دیگر اشیاء بطور تحفہ خریدی اور حبشہ کا رخ کیا۔ راستوں کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے ہم حبشہ پہنچے۔ نجاشی کے دربار میں سر کو مؤدبانہ انداز میں جھکاتے ہوئے داخل ہوئے، طائف بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے۔ جب ہم دربار میں داخل ہو رہے تھے تو ہم نے عمرو بن امیہ غمری کو دربار سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ یہ مسلمانوں کی جانب سے سفیر بن کر آیا تھا۔ جب نجاشی نے میرے تحائف کو بخوشی قبول کیا تو میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یہ جو ابھی آپ کو مل کر گیا ہے، عذرائے کرم اسے میرے سپرد کر دیجئے، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ میری زبان سے اس جملے کا نکلنا تھا کہ نجاشی شاہانہ انداز میں غضبناک ہو کر بولا، تم اس عظیم انسان سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو قتل کرنا چاہتے ہو، جس پر وہ فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا رہا، جو حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر پیغام لے کر نازل ہوتا رہا ہے۔ کچھ اللہ کا خوف کرو۔ میں بادشاہ کے جاؤ جلال کو دیکھ کر سہم گیا، بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ نجاشی کا غصہ کافور ہوا تو بڑے دھیمے انداز سے کہنے لگا، اے عمرو، تم میرے دیرینہ دوست ہو، مجھے تم سے ہمدردی ہے، میری بات مانو، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لو، اچھے رہو گے، وہ برحق نبی ہے، اس کے سچے ہونے میں مجھے ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں، وہ اپنے دشمنوں پر اسی طرح غالب آ جائے گا جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے مد مقابل فرعون پر غالب آ گئے تھے۔ میں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ بات آپ پورے یقین سے کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، مجھے اس کی صداقت پر اسی طرح یقین ہے جس طرح سورج طلوع ہونے کے بعد دن کا یقین ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی دلی طور پر
اکھڑ چکا ہوں۔ میں نے کہا بادشاہ سلامت، اگر یہ حقیقت ہے تو میں بلا تاخیر ابھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نجاشی نے خوشی سے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہوئے بیعت کی، پھر بیعت کی تجدید کے لیے مدینہ کا سفر اختیار کیا تاکہ شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے ببانگ دہل اعلان کر دیا جائے۔ یہ واقعہ فتح مکہ سے 6 ماہ قبل پیش آیا۔ راستے میں میری ملاقات خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ سے ہوئی۔ پھر ہم تینوں مدینہ منورہ پہنچے، اپنی اونٹنیاں مسجد نبوی کے باہر باندھ دیں، نہائے، کپڑے بدلے۔ نماز عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ نماز کے بعد ہم دربار خلافت میں پیش ہوئے۔ اس طرح رسید جاگے اور تینوں مسلمان ہو۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب نے مجھے کہا، اے عمرو، آپ کی عقل و دانش، فہم و فراست کو جب دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے آپ کو تو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، اے عمر، انسانوں کے دل اس ذات کے قبضے میں ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس نوعیت کی سعادت اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب اسے منظور ہو۔ اس میں انسان کی عقل فراست کا کوئی دخل نہیں۔ اب بھی یہ سعادت نصیب ہوئی تو میں اسے اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہوں، اور میں اس وقت کو اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھتا ہوں کہ جب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، میں نے سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ شرمندگی سے میری نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے اپنے سایہ عاطفت میں جگہ دی۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھتے ہی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام قبول کرنے سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ہجرت میں بھی پہلے تمام گناہوں کے مٹانے کا باعث بنتی۔ میں نے عزم واسف سے اسلام قبول کیا تھا۔ میرے یقین کامل اور پختہ ارادے کو شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے تھوڑے عرصے بعد ہی مجھے معرکہ ذات السلاسل کے لیے اس لشکر کا امیر مقرر کیا گیا، جس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عبیدہ بن جراح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ کرام شامل، اور اس کے بعد بہت سے خطرناک مہمات میں قیادت کے فرائض سر انجام دینے کا اتفاق۔ یہ اعزاز ان کی عقل و دانش، فہم و فراست، زود فہمی، جرأت مندی اور سیاسی بصیرت کی بنا پر حاصل ہوا۔ ان کا شمار عرب کے ان 4 مشہور قائدین میں ہوتا ہے جن کی قائدانہ صلاحیتوں کے عرب و عجم قائل تھے، اور وہ معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ بن شعبہ، زیاد بن ربیع اور عمرو بن عاص تھے۔ مکہ مکرمہ پر مکمل فتح حاصل کر لینے کے بعد شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور اس کے گرد و نواح میں قائم بت خانوں کو منہدم کرنے کا ارادہ کر لیا تاکہ شرک کے تمام مراکز کو اکھاڑ پھینکا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جس کے گھر میں بت ہے اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ پھوڑ ڈالے۔ بیت اللہ میں موجود تمام بت ریزہ ریزہ کر دیے گئے۔ اللہ کے محترم گھر کو بتوں کی آلائش سے پاک کر دیا گیا، اور مکہ کے گرد و نواح میں قائم بت خانوں کو منہدم کرنے کے لیے صحابہ کرام کو منتخب کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کو عزا نامی بت توڑنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ حضرت سعد بن زین اشعلی کو منات بت کے پرخچے اڑانے کے لیے بھیجا گیا، اور حضرت عمرو بن عاص کو سواع نامی بت بلیہ میٹ کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ یہ بت مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر نصب تھے۔ یہ حضرت شیث بن آدم کے بیٹے سواع کے نام پر بنایا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے اس پوجا جاری تھی۔ عزیل قبیلہ اس کا متولی تھا۔ جب حضرت عمرو بن عاص وہاں پہنچے تو اتفاقاً صرف ایک مجاور موجود تھا۔ اس نے پوچھا، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس بت کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ شرک کی جڑ کو اکھاڑ پھینکا جائے۔ وہ کہنے لگا، آپ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اس معبود میں اتنی طاقت ہے وہ اپنی توہین کرنے والے کو مزہ چکھا دے۔ آپ پورے جوش و ولولے سے نعرہ تکبیر لگاتے اس پر پل پڑے اور تھوڑی دیر میں اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور پھر فخرانہ انداز میں مجاور سے کہا، کیوں بھائی، اب کیا خیال ہے؟ وہ یہ منظر دیکھ کر کانپ رہا تھا۔ لرزتے ہوئے انداز میں کہنے لگا، یہ اس قدر کمزور ہے کہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، یقیناً ہمارے دماغ کا خلل ہے۔
یہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا، کسی مصیبت میں ہمارے کام نہیں آ سکتا۔ واقعی ہم غلطی پر تھے، آپ سچے ہیں۔ میں بھی آج سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ میں ان تمام بتوں کی آلائش سے اپنے دامن کو پاک کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ آج مجھ پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے۔ کاش میں نے اپنی زندگی شرک کی دلدل میں نہ گزاری ہوتی۔ حضرت عمرو بن عاص نے بغیر کسی مزاحمت کے سوا بت کو پاش پاش کر دیا۔ ابن جریر لکھتے ہیں سوا حضرت آدم علیہ السلام کا پوتا تھا اور حضرت شیح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ جب یہ فوت ہو گیا تو اس کی دینی عظمت و جلال کی وجہ سے عقیدت مندوں نے اس کا مجسمہ بنا لیا۔ دھیرے دھیرے اس کی پوجا شروع ہو گئی۔ اس مجسمے کی پوجا پاٹ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہی تھی۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مروی ہے، نوح علیہ السلام کی قوم نے نیک، پارسا اور برگزیدہ ہستیوں کے مجسمے بڑی عقیدت سے تیار کیے۔ پہلے ان مجسموں کو صرف تعظیم و تکریم ہوتی تھی، پھر شیطان نے ان کی عبادت پر اکسایا تو لوگوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرق میں واقع ایک ریاست تھی جس کا نام عمان تھا، اور اب یہ یمن کا دارالحکومت ہے۔ شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا یہاں کے باشندے آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ انہیں دین حق کی دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو عمان کی طرف روانہ کیا۔ وہاں جعفر اور عباد نامی دو حقیقی بھائی حکومت کرتے تھے، اور وہ بھی رعا کی طرح آگ کی پجاری تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت دینے کے لیے ان دونوں بھائیوں کی طرف ایک خط بھی لکھا جس میں یہ تحریر تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی طرف سے جعفر اور عباد کے نام، جس نے ہدایت کی پیروی و اطاعت اختیار کی، اسے امن و آشتی نصیب ہوئی۔ اسلام قبول کر لو، امن و سلامتی میں رہو گے۔ مجھے پوری کائنات کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے میں لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کروں اور کافروں پر حجت پوری کر دوں۔ تم دونوں بھائی اگر اسلام قبول کر لو گے تو میں تمہیں بدستور اس علاقے کا حکمران رہنے دوں گا۔ اگر انکار کرو گے تو تمہاری حکومت چھن جائے گی اور تمہارا انجام عبرتناک ہوگا۔ حضرت عمرو بن عاص نے یہ خط لے کر تنہا یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ آپ کو عقل و خرد کا وافر حصہ قدرت کی جانب سے ودیعت ہوا تھا، اس لیے آپ نے یمن میں پہنچ کر جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ہر قدم بڑے غور و فکر، سوچ و بچار اور تدبر کے بعد اٹھایا۔ آپ نے اپنی سیاسی بصیرت کی بنا پر اس بات کا بخوبی جائزہ لیا کہ دونوں بھائیوں کے عادات و اطوار کیا ہیں۔ غور و تدبر کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ چھوٹا بھائی عباد نرم دل ہے اور وہ زیادہ لالچی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ پہلے اس سے ملاقات کی جائے۔ آپ کا تیر صحیح نشانے پر پڑا۔ عباد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خط سے اس نے بہت گہرا تاثر قبول کیا، اسے بار بار پڑھا اور آبدیدہ ہوا۔ چشم پرنم، آنسوں کی لڑی بدن میں لرزہ، دل میں اضطراب، مستقبل کی فکر، خوف و امید اور حسرت و یاس کی ملی جلی کیفیت کو دیکھتے ہوئے حضرت عمرو بن عاص نے ارشاد فرمایا: ہمارے دین کو قبول کرنے سے دونوں جہان کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اگر تم اسے قبول کر لو گے تو یہ ملک بدستور تمہارے قبضے میں ہی رہے گا۔ ہمارا مشن حکومت چھیننا نہیں بلکہ حکمرانوں کو اللہ کے احکامات کے تابع کرنا ہے۔ تم مطمئن رہو، اگر ہماری دعوت کو قبول کر لو گے تو یہاں تمہاری ہی حکومت رہے گی، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی۔ عباد نے کہا: تمہاری باتیں دل کو لگتی ہیں، کاش میرا بھائی بھی اس حقیقت سے آگاہ ہو۔ وہ بڑا ضدی ہے اور حکومت کے معاملے میں بڑا ہی حریص واقع ہوا ہے۔ پھر عباد نے پوچھا: تم کب مسلمان ہوئے؟ ہم نے تمہیں مسلمانوں کے خلاف لڑتے دیکھا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا: یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے وہ ہدایت دینا چاہے اس کے سینے میں اسلام کے لیے انشراح پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کی، میں تہ دل سے اس کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے اس کے بھائی جعفر سے ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا۔ عباد نے اپنے بڑے بھائی کو وہ تمام گفتگو سنا دی جو حضرت عمرو بن عاص کے ساتھ ہوئی تھی۔ چند دن کے بعد جعفر نے حضرت عمرو بن عاص کو اپنے دربار میں بلایا۔ آپ نے سب سے پہلے شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اسے دیا۔ اس نے خط کو بڑے غور سے پڑھا، پھر بڑے طمطراق سے کہنے لگا: اگر میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کروں تو؟ حضرت عمرو بن عاص نے کہا: اس کا جواب خط کے آخر میں لکھا ہوا ہے، اسے دوبارہ پڑھ لیں۔ اس نے کہا: مجھے پتہ چلا ہے
اس قسم کے خط دوسرے سربراہانی مملکت کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں اور بعض نے اسے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا وہ سب ہماری زد میں ہیں، ان کا انجام بھی عن قریب دیکھ لو۔ پہلے تو جعفر بڑا غضبناک ہوا، اس طیش میں سلسلہ گفتگو منقطع ہو گیا اور یہ دھمکی بھی دے دی جاؤ جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، ہم بھی کوئی چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، اور کہا میں اس خط کا جواب کل دوں۔ حضرت عمرو بن عاص دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ جعفر نے خط کو بار بار پڑھا، جب وہ اس جملے پر آتا تو رک جاتا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو یہ حکومت بدستور تمہارے پاس رہے گی۔ یہ جملہ اس کی لالچی طبیعت کی بنا پر کایا پلٹنے کا باعث بنا۔ جب دوسرے دن حضرت عمرو بن عاص دربار میں پہنچے، جعفر نے تلخ انداز اختیار کیا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں نرمی پیدا ہونے لگی۔ جعفر نے معاملے کی نزاکت کو سمجھ لیا اور اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ پھر دونوں بھائیوں کو کلمہ شہادت پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کر لیا گیا۔ جب اس واقعے کا رعاع کو پتہ چلا تو وہ بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمان کے تمام باشندے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح بغیر کسی مزاحمت کے حضرت عمرو بن عاص نے اپنی سیاسی بصیرت سے پورے ملک کو اسلام کا گرویدہ بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر جب حضرت عمرو بن عاص نے یہ خبر دی کہ پورا عمان مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ چند دن بعد ان کی تعلیم و تربیت کے لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو دوبارہ عمان بھیجا۔ آپ وہاں 2 سال تک ان لوگوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہے۔ اسی دوران انہیں یہ غمناک خبر ملی کہ آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے ہیں، تو ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور فوری طور پر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تاکہ آئندہ کے لیے دربار خلافت سے ہدایات حاصل کر کے دین حق کی سربلندی کی خاطر کام کیا جائے۔ مدینہ سے تقریباً 300 میل کے فاصلے پر وادی ذات القرا میں قبیلہ قضاء آباد تھا۔ یہ حضرت عمرو بن عاص کا ننیالی قبیلہ تھا۔ اس قبیلے نے مدینہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ جب یہ خبر شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کی قیادت میں لشکر روانہ کیا تاکہ دشمن کو اس کے علاقے میں جا کر پیش قدمی سے روک دی۔ جنگی تاریخ کے ہر دور میں اس اقدام کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے، دشمن کو اس کے مرکز سے آگے نہ بڑھنے۔ جب حضرت عمرو بن عاص لشکر اسلام کو لے کر جمادی الثانی 8 ہجری کو وادی ذات القرا کے قریب سلاسل نامی چشمے کے قریب پہنچے تو وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں پہنچ کر آپ کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ دشمن ہمارے مقابلے میں تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں، میرے پاس صرف 300 مجاہدین اور صرف 3 گھوڑے ہیں۔ حضرت عرفہ بن لیث کو مدینہ روانہ کیا اور شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید کمک کی درخواست کی اور میدان جنگ کی صورتحال سے تفصیلی آگاہ کی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں مزید 200 مجاہدین کا روانہ کیا اور نصیحت فرمائی کہ دیکھنا باعمی نزاع سے اجتناب کرنا۔ ان مجاہدین میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ جب یہ قافلہ منزل مقصود پر پہنچا تو پورے لشکر کی قیادت کا مسئلہ پیدا ہوا۔ حضرت عمرو بن عاص کا موقف یہ تھا، پورے لشکر کا سپہ سالار میں ہوں، مجھے مدد بہم پہنچانے کے لیے دوسرا لشکر بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ میرے ساتھ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے، یہ پورے لشکر کی قیادت کا حق میرا ہے۔ لیکن حضرت عمرو بن عاص چونکہ بڑے پختہ ارادے کے مالک تھے اور کامیاب جرنیل کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ جو موقف بھی اختیار کرتا ہے اس میں کسی قسم کی لچک کے لیے آمادہ نہیں ہو۔ حضرت عمرو بن عاص کا یہ انداز دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خاموشی اختیار کر لی اور ان کی قیادت و امارت کو تسلیم کر لیا، چونکہ ان کے پیش نظر شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا میدان جنگ میں باعمی نزاع سے اجتناب کرنا۔ عظیم جرنیل حضرت عمرو بن عاص کے دل میں یہ احساس تھا کہ یہ مہم سر کرنے کے لیے شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا ہے، لہذا یہ اعزاز میرے لیے سرمایہ حیات ہے۔ دوسرا قافلہ تو میرے مطالبے پر میری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے، لہذا اس قافلے کو میری قیادت میں جنگ لڑنی چاہیے۔ سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے امامت کے فرائض سر انجام دینا بھی میری ذمہ داری۔ حضرت عمرو بن عاص لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے
جب اس میدان میں پہنچے جہاں قبیلہ قوا مقابلے کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ پہنچتے ہی اچانک ان پر زوردار حملہ کر دیا، انہیں سمجھنے ہی نہ دیا گیا۔ بہت سے دشمن فوجی میدان میں تحقیق کر دیے گئے اور باقی بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے تمام مجاہدین کو خبردار کیا کہ کوئی بھاگتے ہوئے دشمن کا پیچھا نہ کرے۔ سردی بڑی شدید تھی، مجاہدین نے تاپنے کے لیے آگ جلانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی مجاہد آگ نہ جلائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا کہ یہ کس نوعیت کی پابندیاں ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، عمر صبر کرو، شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی اسے امیر لشکر نہیں بنا دیا، کوئی خوبی دیکھ کر ہی اسے یہ اعزاز عطا کیا گیا ہے۔ مجاہدین نے بڑا اصرار کیا کہ فاتح قوم کا حق ہے کہ وہ دشمن کا پیچھا کر کے مکمل طور پر اس کا خاتمہ کر دے، لیکن عظیم جرنیل نے کہا، اگر کسی نے میری حکم عدولی کی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ خبردار کوئی مجاہد دشمن کا پیچھا نہ کرے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ پہلی جنگ تھی جس میں انہیں قیادت سونپی گئی اور عظیم فتح حاصل کر کے واپس لوٹے۔ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جنگ کی روایات سنائی تو آپ بہت خوش ہوئے، پیار بھرے انداز سے پوچھا کہ تم نے بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کرنے سے مجاہدین کو کیوں روکا تھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں مجاہدین تعاقب کرتے ہوئے دشمن کے علاقے میں دور تک نہ نکل جائیں، اس طرح چند قیمتی جانیں تلف ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے سختی سے انہیں منع کر دیا۔ واقعی کامیاب جرنیل کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اپنی زیر کمان فوج کے تحفظ کا پورا خیال رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے سخت سردی کے موسم میں مجاہدین کو آگ جلانے سے کیوں روکا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس لیے روکا کہ اگر میدان میں آگ روشن کی گئی تو دشمن پر ہماری قلیل تعداد واضح ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں تھوڑا دیکھ کر وہ دوبارہ ہم پر حملہ آور ہو جائے۔ دل میرا بھی کرتا تھا کہ آگ تاپی جائے، واقعی سردی بہت تھی، لیکن میرے نزدیک میدان جنگ میں پڑاؤ کے دوران آگ جلانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توجیہات سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ آج بھی اس جدید دور میں جنگ کے دوران باقاعدہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کسی بھی گھر میں رات کو آگ نہ جلائی جائے۔ اس بلیک آؤٹ کا آغاز عظیم جرنیل حضرت عمرو بن عاص نے اپنی جنگی حکمت عملی اور فہم و فراست کی بنا پر کیا، جسے آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی اپنایا گیا ہے، اور اس کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس پہلے مرحلے پر اسلامی لشکر کی قیادت کا حق ادا کیا۔ کامیاب جرنیل کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ حملہ کرنے سے پہلے دونوں فوجوں کا موازنہ کرے، اگر ضرورت محسوس ہو تو مزید کمک مرکز سے حاصل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ حضرت عمرو بن عاص نے جائزہ لیتے ہی دارالخلافہ مدینہ طیبہ سے فوجی کمک طلب کی۔ کامیاب جرنیل اسے اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے کہ زیر کمان فوجیوں کی سلامتی کا حتی الامکان خیال رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص اس جنگی سفر میں نہایت محتاط انداز اختیار کرتے ہوئے چلے، رات کی تاریکی میں سفر کرتے اور دن کے اجالے میں کسی ایسی جگہ پڑاؤ کرتے کہ کسی کو خبر تک نہ ہو۔ عظیم جرنیل حضرت عمرو بن عاص سیاسی بصیرت، جرأت و شجاعت، مستقل مزاجی، زود فہمی اور فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت بدرجہ تم پائی جاتی تھی۔ انہی خوبیوں کی بدولت جنگ سلاسل میں انہوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ شاہ عمر سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کامیابی پر خوش ہو کر یہ ارشاد فرمایا، اے عمرو، نئی فتوحات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بلا شبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ جملہ حضرت عمرو بن عاص کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ اس میں ان کی جنگی خدمات کا برملا اعتراف کیا گیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال بھرپور زندگی بسر کرنے کے بعد رفیق اعلیٰ رب العالمین کی طرف کوچ کر گئے۔ جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں صف ماتم بچھ گئی، ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ فاروق اعظم نے محبت بھرے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، جس نے میرے آقا کے بارے میں کہا کہ وہ وفات پا گئے ہیں، میں ان لوگوں کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے حالات پہ قابو پانے کے لیے چشمے پر نم اور دل پر غم سے آہیں برتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا
بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے، اور جو اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتا تھا تو یقیناً وہ زندہ ہے اور کبھی فوت نہیں ہو۔ صبر کا دامن تھامے رکھیں، گھبرانے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہم گامزن رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا نظام جاری و ساری رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے بڑی آزمائش نازک ترین وقت تھا۔ وہ قبائل جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے مرتد ہو گئے اور باندھ کی بولیاں بولنے لگے۔ کوئی کہنے لگا اگر وہ سچے نبی ہوتے تو وفات نہ پاتے۔ کوئی کہنے لگا ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور جتنے منہ اتنی باتیں۔ بعد اشخاص نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ہر طرف فتنوں نے سر اٹھایا۔ اس خطرناک فتنوں کی یلغار پر قابو پانے کے لیے حضرت صدیق اکبر نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 11 لشکر ترتیب دی اور 11 ہی جھنڈے بنائے۔ ہر لشکر کے سردار کو ایک ایک جھنڈا عنایت کیا اور فتنوں کی سرکوبی کے لیے مختلف اطراف میں روانہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کو طلیحہ بن خویلد کو سرنگوں کرنے کے لیے بزاح علاقے میں روانہ کیا اور حکم دیا جب وہ شکست کھا جائے تو پھر مالک بن نویرہ کی سرکوبی کے لیے بطاح کے علاقے کی طرف کوچ کر جانا۔ اکرمہ بن ابی جعل کو مسلمہ کرداب سے نبض آزما ہونے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت عمرو بن عاص کو قضاء قبیلے سے نپٹنے کے لیے بھیجا۔ شرجیل بن حسنہ کو حکم دیا پہلے اکرمہ بن ابی جیل سے مل کر مسلمہ کرداب کو تیز کریں اور وہاں سے فارغ ہو کر حضر موت میں آباد بنو کندہ قبیلے پر ہمراہ آور ہوں۔ سوید بن مقرن کو یمن میں آباد ایل تہامہ سے نبض آزما ہونے کو حکم دیا۔ حذیفہ بن محسن کو عمان روانہ کیا تاکہ وہاں کے سردار لقیط بن مالک کا مقابلہ کریں۔ حضرت سعد کو بنو سلیم اور بنو حوازن کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ علا بن حضرمی کو بحرین بھیجا۔ خالد بن سعید بن عاص کو شام کی طرف روانہ کیا۔ مہاجر بن ابی امیہ کو اسود عنسی کی سرکوبی کے لیے صنعا بھیجا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اور اسی طرح رفجہ بن عرشمہ کو اہل مہرہ سے نبض آزما ہونے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر کی جانب سے یہ ایک ایسا جرأت مندانہ اقدام تھا جس سے سرزمین عرب میں تہلکہ مچ گیا۔ فتنوں کو فروغ دینے والی قوتوں کا قلع کرنے کے لیے تشکیل دیے گئے 11 لشکر تفویض کے لیے گئے مقامات کی طرف روانہ ہو، اور ہر لشکر نے اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر اسلام کی سربلندی کے لیے کارہائی نمایاں سر انجام دیے۔ کفر سرنگوں ہوا، فتنوں و ارتداد اپنی موت مر گیا، مدعیان نبوت کو تگنی کا ناچ نچایا گیا۔ عظیم جرنیل حضرت عمرو بن عاص نے اپنی سیاسی بصیرت اور قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قضاء قبیلے پر مکمل تسلط قائم کر لیا۔ چونکہ قبیلہ قضاء سے شاہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مقابلہ کیا تھا اور اسے عبرتناک سزا دی تھی، اس قبیلے نے جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سنی تو اس نے بھی ارتداد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمرو بن عاص اس قبیلے کی عادات و اطوار سے بخوبی واقف تھے اور ان راستوں کا بھی اچھی طرح علم تھا جو ان کے علاقے کی طرف جاتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے انہیں اس قبیلے کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ یہ انہی راستوں پر چلتے ہوئے اور اپنے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے قبیلہ قضاء پر حملہ آور ہوئے۔ گمسان کا رن پڑا، شرکت پھر ان کا مقدر بنی۔ عظیم جرنیل حضرت عمرو بن عاص کامیابی و کامرانی سے سرفراز۔ قبیلہ قضاء کو دوبارہ اسلام میں داخل کیا اور ان سے زکوٰۃ وصول کر کے مرکزی بیت المال کے لیے روانہ ہوئی۔ پھر فتنہ ارتداد پر قابو پا لینے کے بعد خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عراق، ایران اور شام پر فتح حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبین بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی ابن کعب اور حضرت طلحہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا۔ عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید مسلمہ کردار کے خاتمے کے بعد یمامہ میں قیام پذیر رہے، اور عظیم جرنیل حضرت عمرو بن عاص قبیلہ قضاء پر قابو پانے کے بعد اسی علاقے میں موجود۔ عظیم جرنیل حضرت مسنع بن عاصا عراق سے تشریف لائے اور وہاں کی تازہ ترین صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عراق پر فتح حاصل کرنا بہت آسان ہے اور اسی طرح ایران پر بھی آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ مشورہ کے لیے حضرت خالد بن ولید کو دربار خلافت میں بلایا گیا۔ انہوں نے حضرت مسنع بن عاصا کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے
عراق کی طرف پیش قدمی کی تجویز کو مناسب قرار دیا۔ عراق و ایران پر فتح حاصل کر لینے کے بعد شام کی طرف پیش قدمی کے لیے 4 لشکر ترتیب دیے گئے۔ ان چاروں لشکروں کے سپہ سالار عظیم اور مرتبط 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مقرر کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو حمص کی طرف روانہ کیا گیا، حضرت عمرو بن عاص کو فلسطین کی جانب، حضرت شرجیل بن حسنہ کو اردن کی جانب، یزید بن ابی سفیان کو دمشق کی طرف پیش قدمی کا حکم۔ لیکن ان چاروں لشکروں پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سالار اعظم مقرر کیا۔ حضرت عمرو بن عاص کی دلی خواہش تھی کہ چیف آف سٹاف ان مقرر کیا جائے، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ان پر ترجیح دی، اس لیے کہ یہ حضرت عمرو بن عاص کی نسبت پہلے اسلام قبول کر چکے تھے اور انہیں رسالت و آپ کی جانب سے امین امت کا خطاب بھی مل چکا تھا۔ اس بنا پر حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم انہیں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عظیم جرنیل حضرت عمرو بن عاص 9000 مجاہدین پر مشتمل لشکر کی قیادت کرتے ہوئے فلسطین کی جانب روانہ ہوئے۔ شاہ روم کو جب مسلمانوں کی پیش قدمی کا علم ہوا، اس نبی مقابلے کے لیے 1 لاکھ فوجیوں پر مشتمل لشکر تیار کیا تاکہ مسلمانوں پر ایسی کاری ضرب لگائی جائے کہ یہ دوبارہ نہ اٹھ سکیں۔ جب رومی فوج کا ہر اول دستہ جو 10,000 فوجیوں پر مشتمل تھا سامنے آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر کو 1000 مجاہدین کا کمانڈر بنا کر اس پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا اور خود 8000 مجاہدین کو لے کر دوسری طرف سے حملہ آور ہو۔ رومیوں پر یہ حملہ اس قدر زوردار تھا کہ وہ سنبھل نہ سکے۔ پہلے ہی مرحلے پر رومی فوج کا جرنیل مارا گیا، ان کے حوصلے پست ہو گئے، پسپائی ان کا مقدر بنی۔ ان میں سے 700 کو حراست میں لے لیا گیا۔ میدان جنگ سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ میدان جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد عظیم جرنیل حضرت عمرو بن عاص نے سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو فتح کی خوشخبری دیتے ہوئے لکھا، میں اس وقت فلسطین میں ہوں، ہمارا مقابلہ رومیوں کے ایک بہت بڑے لشکر سے ہوا، وہ 1 لاکھ تھے اور ہم 9000۔ ان کے 15000 شاہ سوار قتل ہوئے اور ہمارے صرف 130 شہید۔ 700 رومی فوجی ہماری حراست میں آئے، ہماری غنیمت میں بہت سا مال ہمارے ہاتھ لگا۔ رومی فوج کا جرنیل پہلے ہی مرحلے پر مارا گیا۔ میرے لیے کوئی حکم ہو تو میں برضا و رغبت تعمیل ارشاد کے لیے تیار ہوں۔ شامی افواج کا سپہ سالار ارطبون فلسطین سے بھاگ کر مصر پہنچ گیا۔ امیر المؤمنین بیت المقدس کے دورے پر تشریف لائے تو حضرت عمرو بن عاص نے مصر پر فوج کشی کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، اگر فوری طور پر مصر کو سرنگو کرنے کے لیے کوئی اقدام نہ کیا گیا تو خطرہ ہے کہ شامی افواج کا مصر میں روپوش جرنیل ارطبون لشکر تشکیل دے کر دوبارہ خم ٹھونک کر ہمارے مقابلے پر آ جائے گا۔ اس لیے میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں مصر کو فتح کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ابھی ہم مصر کی طرف کوچ کر کے وہاں کے اہم مقامات پر قابض ہو جائیں تو ایک بڑے خطرے سے بچ سکتے ہیں، لیکن چند وجوہ کی بنا پر امیر المؤمنین نے فوری طور پر مصر کی طرف اسلامی لشکر کو کوچ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ شام کے شمالی علاقہ جات ابھی سرنگو نہیں ہوئے تھے، وہاں بدستور مسلمانوں کے خلاف شورش برپا تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید کے تاوڑ توڑ حملوں سے یہ علاقہ اسلامی حکومت کا حصہ بنا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ فلسطین میں سمندر کے ساحل پر واقع سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ ابھی دشمن کے قبضے میں تھا۔ اسے یوں ہی چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف توجہ مبذول کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ امیر معاویہ نے کمال جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس قلعے پر قبضہ کیا، یوں داخلی خطرات سے مسلمان مامون و محفوظ ہو گئے، اور پھر سرزمین عرب میں ہولناک قسم کا قحط پڑ گیا۔ قحط ختم ہوا تو پورے فلسطین میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ جب ان تمام مصائب و مشکلات سے چھٹکارا ملا تو امیر المؤمنین نے عظیم جرنیل حضرت عمرو بن عاص کی قیادت میں مجاہدین کا لشکر مصر روانہ کر۔ سرسبز و شادابی کے اعتبار سے مصر اس وقت دنیا بھر میں مشہور تھا۔ علوم و فنون، صنعت و حرفت کے اعتبار سے مرکزی حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور غلہ، کپاس اور سوتی کپڑا بیرون ممالک کو بھیجا جاتا۔ واضح کہ مصر تہذیب و تمدن اور صنعت و تجارت کے لحاظ سے پرکشش عالمی منڈی بن چکا تھا۔ تجارتی بیڑے برابر بحر روم اور بحر قلزم میں گشت کرتے رہتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے اس قدیم راستے پر چل کر سرزمین مصر میں داخل ہوئے، جس راستے پر چل کر
حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے۔ ایشیا اور افریقہ کے درمیان تجارتی راستہ بھی یہی تھا۔ حضرت عمرو بن عاص اس راستے سے خوب اچھی طرح واقف تھے، کیونکہ تجارت کے سلسلے میں کئی بار وہ اس راستے سے گزرے تھے۔ رومیوں کو جب لشکر اسلام کی پیش قدمی کا علم ہوا تو انہوں نے صحرا میں مقابلے کو مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مجاہدین صحرائی جنگ کی بہت ماہر ہیں۔ رومی اس صورت کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرائے۔ حضرت عمرو بن عاص نے مصر میں داخل ہوتے ہوئے یہ جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ کل عام مقابلے کی بجائے مرکزی مقامات کا محاصرہ کیا جائے۔ پہلے سرحدی شہر الفرما کا محاصرہ کیا، جو تقریباً 2 ماہ تک جاری رہا، اور یہ شہر اسلامی لشکر کے زیر نگیاں آ گیا۔ یہ شہر چونکہ ایک اہم جگہ پر واقع تھا، اس پر قبضہ کرنے سے شام کو جانے والا راستہ بالکل محفوظ ہو گیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے اس شہر کی فصیل کو گرانے کا حکم دے دیا تاکہ دشمن دوبارہ اس میں پناہ گزین نہ ہو سکے، اور اس کے ساحل پر لنگر انداز کشتیوں کو بھی جلانے کا حکم دے دیا تاکہ دشمن انہیں استعمال کر کے اسلامی لشکر کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت عمرو بن عاص کے پاس بہت کم تعداد میں مجاہدین تھے۔ امیر المؤمنین سے کم طلب کی تو حضرت زبیر بن عوام کی قیادت میں 12,000 مجاہدین مصر پہنچ کر حضرت عمرو بن عاص کی زیر قیادت لشکر میں شامل ہو، اور پھر بڑی تیزی سے شہر اور علاقے فتح کرتے ہوئے پورے مصر پر قابض ہو گئے۔ مصر کی مشہور و معروف شہر اسکندریہ کو بحر ابیض کے ساحل پر اسکندر اعظم نے تعمیر کیا تھا۔ یہ شہر فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا۔ اعلیٰ قسم کا سنگ مرمر کثرت سے استعمال ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ رات کو بھی جلمل کرتا دکھائی دیتا۔ یہ شہر سلطنت روم کا دوسرا دارالحکومت اور پوری دنیا کا اہم تجارتی مرکز تھا۔ اس شہر کو دشمن کے حملوں سے بچانے کے لیے جدید ترین حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ 50,000 جنگجو ہر وقت کسی بھی حملے کے لیے اور مقابلے کے لیے تیار اور چوکس رہتے تھے۔ یہ شہر دفاعی اعتبار سے بہت محفوظ جگہ پر بنایا گیا تھا۔ شمال کی طرف سمندر تھا، لشکر اسلام شہر میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ عظیم جرنیل حضرت عمرو بن عاص نے سیاسی بصیرت اور جنگی حکمت عملی کو بروئے کار لاتے ہوئے ناکہ بندی کا حربہ استعمال کیا، جو نہایت کارگر ثابت ہوا۔ باہر سے کوئی چیز اندر نہ آ سکتی تھی، مجبور ہو کر فوج باہر نکلی، جس سے گمسان کا رن پڑا اور مجاہدین انہیں تیز کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ اسکندریہ پر فتح حاصل کرنے کے لیے 3 ماہ صرف ہوئے، اور اس کے فتح ہوتے ہی تمام مصر فتح ہو گیا۔ دارالخلافہ مدینہ طیبہ میں فتح کی اطلاع دینے کے لیے خصوصی نمائندہ روانہ کر دیا گیا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ مصر فتح ہو گئے تو آپ سجدہ شکر بجا لائے اور بہت خوش ہوئے، اور خبر دینے والے نمائندے کو گھر لے جا کر کھانا کھلایا، جو روٹی اور روغن زیتون پر مشتمل، اور بعد میں سویٹ ڈش کے طور پر کھجوریں پیش کی۔ یہ خبر سن کر آپ کے انگ سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ مصر پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے ایک نیا شہر تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ شہر کا نقشہ حضرت زبیر بن عوام نے تیار کیا، اور اس کا نام فسطاط رکھا گیا۔ اس شہر کے متعلق جب امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے علم ہوا تو آپ نے اسے مصر کا دارالحکومت قرار دینے کا حکم جاری کر دیا، اور حضرت عمرو بن عاص کو ہی مصر کا گورنر نامزد کر دیا۔ یاد رہے مصر 20 ہجری میں عظیم جرنیل حضرت عمرو بن عاص کی قیادت میں فتح ہوا۔ حضرت عمرو بن عاص جب مسند اقتدار پر باجوان ہوئے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ دریائے نیل خشک ہونا شروع ہو گیا۔ بعض مصری باشندے ان کے علم میں یہ بات لائے کہ یہ دریائے نیل سال میں ایک مرتبہ اسی طرح خشک ہوتا ہے، اور ہم ایک خوبصورت دوشیزہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس کے والدین کو منہ مانگی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ اس کے لیے فخرانہ عالی شان لباس تیار کیا جاتا ہے، اسے قیمتی زیورات پہنائے جاتے ہیں، اور دریائے نیل کے نام پر قربان کیا جاتا ہے۔ جو نہیں اس دوشیزہ کا لاشا دریا کی نظر کیا جاتا ہے تو دریا دیکھتے ہی دیکھتے ٹھاٹھیں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے یہ بات سنتے ہی کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اسلام ایسے ظلم کو گوارا نہیں کرتا۔ حضرت عمرو بن عاص نے اس عجیب و غریب واقعے کی اطلاع دارالخلافہ مدینہ طیبہ دی تو امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم نے واپسی ایک خط بھیجا، جس میں یہ تحریر تھا کہ میرا یہ رقعہ دریا میں پھینک دینا۔ اس رقعے میں یہ لکھا تھا، عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک نہ چل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اس قادر مطلق سے التجا کرتا ہوں کہ تجھے رواں دواں کر دے۔ حضرت عمرو بن عاص نے یہ رقعہ جب دریائے نیل کے حوالے کیا
تو دیکھتے ہی دیکھتے دریا ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر اہلیان مصر ششدر رہ گئے۔ عظیم جرنیل عمرو بن عاص کو شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء قبیلے کی سرکوبی کے لیے لشکر اسلام کا سالار اعلیٰ بنا کر روانہ کیا، اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں مزید قوت روانہ کی۔ اس لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، جنہوں نے عظیم جرنیل حضرت عمرو بن عاص کی قیادت میں جنگ ذات السلاسل لڑی اور نمایاں کامیابیاں۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت میں فتنہ ارتداد کا قلع کما کرنے کے لیے جن 11 قائدین کا انتخاب کیا، ان میں ایک عظیم جرنیل حضرت عمرو بن عاص بھی تھے۔ انہیں جھنڈا دے کر قضاء قبیلے کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ یہ قبیلہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گیا تھا۔ انہوں نے دوبارہ اس قبیلے کو پسپا کرتے ہوئے فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑے۔ وہ قبیلہ دوبارہ مسلمان ہوا اور بخوشی زکوٰۃ دینے لگا۔ اس کے بعد صدیق اکبر نے جرنیل حضرت عمرو بن عاص کو فلسطین اور شام پر حملہ آور ہونے کے احکامات جاری کیے۔ اس میدان میں بھی وہ سرخرو ہوئے۔ جس طرح بھی یہ فتح و نصرت نے قدم بوسی کی، سیدنا صدیق اکبر اللہ کو پیارے ہوئے، سیدنا فاروق اعظم مسلم کی خلافت پر متمکن ہوئے۔ شام فتح کرنے کے بعد امیر المؤمنین کے حکم کے مطابق مصر پر چڑھائی کی۔ یہاں بھی کمال جرأت و شجاعت، حکمت و دانائی کے ساتھ پورے مصر کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا۔ آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں بہت سی اصلاحات کی، نئے شہر آباد کیے، نئی نہریں کھدوائی، زراعت کے کام کو فروغ دیا، جس سے زرعی پیداوار میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ آپ چونکہ مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے تھے، لہذا اچھا کھانا اور اچھا پہننا آپ کو پسند تھا۔ جب امیر المؤمنین نے اس نوعیت کی سرزنش کرتے کے لیے خصوصی نمائندہ مصر بھیجا، جس نے آپ کی تمام ملکیت کی فہرست تیار کی، آپ نے اس کو محسوس تو کیا، لیکن چونکہ امیر المؤمنین کا حکم تھا، لہذا تعمیل کی گئی، اور ساتھ ہی مصر کے ترقیاتی منصوبوں کے متعلق تفصیلات لکھ کر مدینہ طیبہ بھیجی، اور بتایا کہ زرعی اصلاحات پر خرچ کرنے کے لیے مصری باشندوں کو مالی مناعت فراہم کرنا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیکس میں انہیں خصوصی رعایت دی گئی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کی ترقیاتی منصوبوں کی وجہ سے مصر بہت جلد خوشحال ملک بن گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی جگہ پر سیدنا عثمان بن عفان مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ ان دنوں حضرت عمرو بن عاص بدستور مصر کے نشیبی صوبے کے گورنر تھے۔ دفاع اور خزانہ دونوں محکمے ان کے پاس تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان نے مصر کے بالائی صوبے کے گورنر عبداللہ بن سعد بن ابی سرع کو وزارت خزانہ کا انتظام و انصرام کرنے کا حکم صادر فرمایا، لیکن حضرت عمرو بن عاص نے مالیات کا شعبہ دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے کچھ تلخی پیدا ہوئی، اور بالآخر امیر المؤمنین نے حضرت عمرو بن عاص کو ان کے منصب سے معزول کر دیا۔ لیکن ان کی قابلیت، عقل و فراست ہر دور میں مسلم رہی۔ سیدنا عثمان ابن عفان کے خلاف شورش برپا ہو تو آپ نے حضرت عمرو بن عاص کو مشورہ کے لیے مدینہ منورہ بلایا، جو اس بات کا اعتراف ہے کہ امیر المؤمنین انہیں صاحب رائے، مدبر اور معاملہ فہم سمجھتے تھے۔ انہوں نے بلوائیوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت عثمان کی نرم طبیعت اس پر عمل درآمد کرنے سے قاصر، جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت کا رخ فرسا واقعہ پیش آیا۔ امیر معاویہ شام کے گورنر تھے۔ مسند خلافت پر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جلوہ افروز ہو چکے تھے۔ قاتلین عثمان سے بدلہ امیر معاویہ کی ترجیحات میں شامل تھا، جس سے جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے اندوہناک واقعے تاریخی اسلام کا حصہ بنے۔ امیر معاویہ نے عظیم جرنیل حضرت عمرو بن عاص کو مشورہ کے لیے شام طلب کیا۔ آپ ان دنوں فلسطین میں تھے۔ اپنے دونوں بیٹوں سے مشورہ کرنے کے بعد امیر معاویہ سے ملاقات کے لیے شام روانہ ہوئے۔ امیر معاویہ کا بھرپور ساتھ دیا، اور پھر وہاں سے اقتدار کا پروانہ لے کر مصر تشریف لے گئے، اور وہیں سے ملک عدم کے رائی بنے۔ عظیم جرنیل، کامیاب سیاستدان، جرأت و شجاعت کا پیکر، میدان جنگ کا بہادر و نڈر سپاہی، عراق، فلسطین اور شام میں تہلکہ مچا دینے والا سپہ سالار، مصر میں حیرت انگیز کارنامے سر انجام دینے والا مدبر و عادل حکمران، اپنی زیر کمان فوج کی ہر دم حفاظت کا خیال رکھنے والا محتاط اور چوکس قائد، شاہ روم ہرقل اور شاہ مصر مقوقس کو دندان شکست جواب دینے والا ایک کامیاب و قابل رشک اسلامی سفیر، جس کی حاضر جوابی اور فصاحت و بلاغت سے شاہی درباروں میں سناٹا طاری ہو جاتا،
اپنی بھرپور زندگی پورے ٹھاٹ باٹ سے بسر کرنے کے بعد عید الفطر کے دن رائی ملک عدم ہوا۔ اللہ ان پر راضی اور وہ اللہ پر راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔